الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیالات اور وسوسوں کا بیان۔ الہام اور وسوسہ۔ خواطر یعنی دل میں آنے والے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو اسے بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس فرشتے کو ملہم اور اس کی دعوت کو الہام کہا جاتا ہے۔ اس فرشتے کے مقابلے میں شیطان مسلط کیا گیا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے، اسے وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ پس ملہم بھلائی کی دعوت دیتا ہے جبکہ وسواس برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اکثر علماء کا یہی نظریہ ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شیطان کبھی کبھی نیکی کی طرف بھی بلاتا ہے مگر اس میں بھی اس کا ارادہ برائی کا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ شیطان چھوٹی نیکی کی دعوت دیتا ہے تاکہ بندہ بڑی نیکی سے رک جائے، یا پھر نیکی کی جانب اس لیے بلاتا ہے کہ اس کے ذریعے ایسے بڑے گناہ تک لے جائے جس کا کفارہ یہ نیکی نہ بن سکے، مثلا جو خود پسندی وغیرہ۔ فرشتہ اور شیطان کی تقرری۔ پس یہ دو دعوت دینے والے ملہم و وساوس بندے کے دل پر براجمان ہیں اور اسے دعوت دیتے ہیں۔ بندہ اپنے دل سے سنتا اور محسوس کرتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جب بھی کسی آدمی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور ابلیس اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ پس شیطان آدمی کے دل کے بائیں کان پر چمٹ جاتا ہے اور فرشتہ اس کے دل کے کان پر چمٹ جاتا ہے، پھر یہ دونوں دعوت دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان پر شیطان کا اثر بھی ہوتا ہے اور فرشتے کا بھی، یعنی دعوت دینے کی جگہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انسان کی بنیاد میں ایسی طبیعت رکھی ہے جو خواہشوں اور لذتوں کی طرف مائل ہوتی ہے، خواہ وہ اچھی ہوں یا بری۔ اس چیز کا نام خواہش نفس ہے جو انسان کو آفات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ 3 دعوت دینے والے ہیں، یعنی فرشتہ، شیطان اور خواہش۔ خیالات کی 4 اقسام ہیں۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد یہ بھی سمجھو کہ دل میں پیدا ہونے والے خطرات اور خیالات آثار ہوتے ہیں جو بندے کے دل میں پیدا ہو کر اسے کاموں کے کرنے یا چھوڑنے پر ابھارتے اور دعوت دیتے ہیں۔ انہیں خطرات اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا کی طرح یہ بھی کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، اور دل میں پیدا ہونے والے تمام خیالات حقیقت میں اللہ پاک ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ خیال جو ابتداً اللہ پاک کی جانب سے بندے کے دل میں پیدا ہو اسے صرف خیال کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ خیال جو انسانی طبیعت کے موافق دل میں پیدا ہو اسے خواہش نفس کہا جاتا ہے اور اس خیال کو خواہش نفس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ خیال جو ملہم فرشتے کی طرف دعوت کے بعد دل میں پیدا ہو اسے الہام کرنے والے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور الہام کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ خیال جو شیطان کی دعوت کے بعد دل میں پیدا ہو اسے شیطان کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے اور وسوسے کا نام دیا جاتا ہے۔ شیطان کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ کیونکہ حقیقت میں یہ شیطان کی دعوت کے وقت پیدا ہوتے ہیں تو شیطان اس میں سبب و ذریعہ کے مانند ہوتا ہے، لیکن منسوب اسی کی طرف کیا جاتا ہے۔ یہ قلبی خیالات کی 4 اقسام ہیں۔ خیالات کی حیثیت۔ اب یہ بھی جان لو کہ ابتداً بندے کے دل میں اللہ پاک کی جانب سے پیدا ہونے والا خیال کبھی خیر ہوتا ہے اور کبھی شر۔ خیر تو عزت اور اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ شر آزمائش و مشقت کے لیے، اور وہ خیال جو ملہم فرشتے کی طرف سے دل میں آتا ہے وہ نیک ہی ہوتا ہے
کیونکہ اس فرشتے کو نصیحت اور ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، جبکہ شیطان کی طرف سے دل میں آنے والا خیال شر اور گمراہی ہوتا ہے، بلکہ کبھی دھوکے میں ڈالنے کے لیے بظاہر نیکی کا خیال بھی ڈال دیتا ہے، اور خواہش نفس کی طرف سے پیدا ہونے والا خیال وسوسہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ یہ نیکی سے رکنے اور برائی اختیار کرنے پر ابھارتا ہے۔ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ خواہش نفس بھی بعض اوقات بھلائی کی دعوت دیتی ہے، مگر شیطان کی طرف اس کا مقصد بھی برائی تک لے جانا ہوتا ہے۔ یہ قلبی خیالات کی اقسام تھیں۔ 3 ضروری باتیں۔ قلبی خیالات کے بعد تمہیں درج ذیل 3 باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے، اور یہی اصل مقصود ہیں۔ نمبر 1، اچھے اور برے خیال میں فرق۔ نمبر 2، برے خیال میں اس لحاظ سے فرق کہ آیا وہ رحمانی ہے یا نفسانی یا پھر شیطانی، اور ان کے مابین فرق کس چیز سے کیا جائے، کیونکہ ان میں سے ایک ہو تو دوسرا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اچھے خیال میں رحمانی، الہامی یا شیطانی اعتبار سے فرق، تاکہ جو خیال اللہ پاک یا فرشتے کی طرف سے ہو اس کی اتباع کی جائے، اور نفسانی و شیطانی خیال کی پیروی سے بچا جائے۔ پہلی بات کی تفصیل۔ ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا، جب تم برائی اور بھلائی کے خیال کو پرکھنا اور ان میں فرق جاننا چاہو تو اسے 4 ترازوں میں سے کسی ایک میں تول لو، تمہارے لیے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ لہٰذا تمہارے دل میں جو بھی خیال پیدا ہو اسے شریعت پر پیش کرو، اگر وہ شرع شریف کی کسی بھلائی سے موافقت رکھے تو اچھا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو برا ہے۔ اگر اس ترازو یعنی شریعت سے بھی واضح نہ ہو تو بزرگان دین کی سیرتوں پر پیش کرو، اگر اسے بجا لانے میں ان کی پیروی ہو تو وہ اچھا ہے، اور اگر ان کے عمل کے خلاف ہو تو برا ہے۔ یوں بھی معاملہ واضح نہ ہو تو اب اسے اپنے نفس و خواہش پر پیش کرو، اگر نفس طبعی طور پر اسے ناپسند کرے اور ناپسندیدگی کسی خوف اور ڈر کے سبب نہ ہو تو سمجھو وہ اچھا ہے، اور اگر نفس طبعی لحاظ سے اس کی طرف مائل ہو اور اس میلان میں اللہ پاک سے کوئی امید یا رغبت نہ ہو تو وہ برا ہے، کیونکہ نفس برائی ہی کا حکم دیتا ہے اور فطرتی طور پر خیر کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ بس ان پیمانوں میں سے جس پر بھی گہری نظر کے ساتھ خیالات کو تولو گے تو تمہارے لیے اچھے اور برے خیالات ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمائے، بے شک وہ جو جواد و کریم ہے۔ دوسری بات کی تفصیل۔ اگر تم چاہو کہ شیطان کی طرف سے برائی کے خیال، نفس کی طرف سے برائی کے خیال اور اللہ پاک کی طرف سے ابتداءً پیدا ہونے والے خیال میں فرق کرو تو خیال کو 3 جہتوں سے دیکھو۔ پہلی جہت، اگر وہ خیال ایک ہی حالت پر پختہ و برقرار رہے تو وہ اللہ پاک کی جانب سے ہے یا پھر خواہش نفس کی جانب سے، اور اگر تم اس میں اضطراب و شک پاؤ تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک عارف بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نفسانی خواہش چیتے کی مانند ہے کہ جب تک اسے سخت شکست نہ دی جائے اور اس کے ساتھ شدت کا معاملہ نہ کیا جائے مغلوب و مرعوب نہیں ہوتا، یا پھر اس خارجی کی طرح ہے جو باطل و دینی جذبہ سے لڑتا ہے اور قتل ہونے تک پیچھے نہیں ہٹتا، اور شیطان بھیڑیے کی مانند ہے، اگر تم اسے ایک جانب سے روکو گے تو دوسری طرف سے آ گھسے گا۔ دوسری جہت، اگر تم دیکھو کہ وہ خیال کوئی گناہ ہونے کے بعد دل میں آیا ہے تو وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، تاکہ اس گناہ کی برائی سے نفرت اور سزا کا احساس دلایا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گناہ اسی طرح دل کی سختی میں مبتلا کرتے ہیں، پہل خیال آتا ہے، پھر دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اگر یہ خیال ابتدا ہی سے ہو، گناہ کے بعد نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیطان کی جانب سے ہے، کیونکہ شیطان برائی کی دعوت سے ہی ابتدا کرتا ہے اور ہر حال میں بندے کو پھانسنا چاہتا ہے۔ تیسری جہت، اگر تم دیکھو کہ وہ برائی کا خیال اللہ پاک کا ذکر کرنے کے باوجود کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے تو نفس کی جانب سے ہے، اور اگر ذکر الہی کرنے سے کمزور اور کم ہو رہا ہے تو شیطان کی جانب سے ہے، جیسا کہ درج ذیل آیت مبارکہ ترجمہ کنز الایمان، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دہک رہے۔
اور دبک رہے۔ کی تفسیر میں ہے کہ شیطان آدمی کے دل پر چمٹا رہتا ہے، جب بندہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تیسری بات کی تفصیل، اگر تم دل میں آنے والے اچھے خیال میں یہ فرق کرنا چاہو کہ وہ اللہ پاک کی جانب سے ہے یا فرشتے کی طرف سے، تو اسے بھی 3 جہتوں سے دیکھو۔ پہلی جہت، اگر وہ خیال مضبوط و قوی ہو تو اللہ پاک کی جانب سے ہے، اور اگر اس میں تردد ہو تو فرشتے کی جانب سے ہے، کیونکہ فرشتہ نصیحت کرنے والا ہے جو ہر جگہ تمہارے ساتھ جاتا ہے اور تمہیں ہر بھلائی کی طرف بلاتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ تم قبول کرو گے اور بھلائی میں رغبت کرو گے۔ دوسری جہت، اگر وہ خیال تمہاری طرف سے عبادت کی کوشش یا کسی اطاعت کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ پاک کی جانب سے ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی۔ اور اگر وہ نیک خیال ابتداً پیدا ہو تو غالب طور پر فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے۔ تیسری جہت، اگر وہ نیک خیال اصول اور باطنی اعمال کے متعلق ہو تو اللہ پاک کی جانب سے ہوگا، اور اگر فروع اور ظاہری اعمال کے متعلق ہو تو اکثر فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک فرشتے کو بندے کے باطن کی معرفت کے معاملے میں کوئی راہ نہیں۔ شیطان کی چکر بازی، شیطان کی جانب سے بطور دھوکہ آنے والا اچھا خیال جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس کے متعلق ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم غور کرو، اگر اس پر عمل کرنے میں دل میں نشاط ہو، خوف و خشیت نہ ہو، جلد بازی ہو، صبر و تحمل نہ ہو، بے خوفی و امن ہو، خوف نہ ہو، آخرت کی طرف نظر نہ ہو اور بے بصیرت ہو، تو جان لو کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ اور اگر اس نیک خیال پر عمل کرنے میں خوف و خشیت سے ہو، بے خوفی نہ ہو، صبر و تحمل ہو، بے صبری نہ ہو اور آخرت کی طرف نظر ہو، تو وہ اللہ پاک یا فرشتے کی جانب سے ہے۔ میں کہتا ہوں، نشاط سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی فعل کو کرنے میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے، نہ اس میں بصیرت ہو نہ انجام کی فکر، جبکہ صبر و تحمل بہت پسندیدہ ہے، مگر چند کاموں میں جلدی پسندیدہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، سوائے 5 کاموں میں: جب لڑکی بالغ ہو تو اس کی شادی کرنا، جب قرض لازم ہو جائے تو ادا کرنا، کوئی مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کرنا، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اور گناہ سرزد ہو جانے پر اس سے توبہ کرنا۔ اس حدیث مبارکہ کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، سوائے 5 کاموں میں: جب لڑکی بالغ ہو تو اس کی شادی کرنا، جب قرض لازم ہو جائے تو ادا کرنا، کوئی مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کرنا، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اور گناہ سرزد ہو جانے پر اس سے توبہ کرنا۔ خوف سے مراد دل میں یہ ڈر ہونا کہ نیک خیال کو پورے طور پر عملی جامہ پہنا سکوں گا یا نہیں، اور یہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا یا نہیں، جبکہ اخروی معاملے میں بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ غور و فکر کر کے یہ یقین رکھے کہ یہ خیال بہتری و بھلائی ہی کا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی صورت میں آخرت میں ثواب کی امید ہے، مگر یہ بھی جان لو کہ یہ توفیق الہی سے ہی ممکن ہے۔ قلبی خیالات کے باب میں یہ 3 فصلیں ہیں جن کا علم تمہارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ان کی رعایت کرو اور حتی المقدور ان میں گہرا غور و فکر کرو، کیونکہ ان میں باریک علوم اور عمدہ راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے 7 حملے۔ شیطان کے مکر و فریب اور حیلوں کے راستے اور مثال یہ ہیں کہ وہ عبادت سے روکنے کے لیے انسان کے ساتھ 7 طرح سے فریب کاری کرتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے شیطان بندے کو عبادت سے روکتا ہے۔ اگر اللہ پاک اسے بچائے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دے گا
کہ مجھے عبادت کی شدید حاجت ہے، کیونکہ میں نے اس فانی دنیا سے ختم نہ ہونے والی آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنا ہے۔ نمبر 2، پھر شیطان اسے عمل کو ٹالنے کا کہتا ہے۔ اگر اللہ پاک اسے بچائے تو وہ یہ کہہ کر شیطان کا رد کرے گا، میری موت میرے قبضے میں نہیں ہے کہ میں آج کے کام کو کل پر چھوڑ دوں، پھر جو کام کل ہوگا وہ کب کروں گا، کیونکہ ہر دن نیا کام ہوتا ہے۔ نمبر 3، اب شیطان اسے جلد بازی کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے، جلدی کر تاکہ فلاں فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکو۔ اگر اللہ پاک اسے بچاتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کرے گا، اطمینان و سکون کے ساتھ تھوڑا عمل نقصان کے ساتھ کیے جانے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 4، پھر شیطان اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل پر ابھارتا ہے۔ اگر اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے تو وہ یہ کہہ کر شیطان کا رد کر دیتا ہے، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیوں کروں؟ کیا اللہ پاک کا دیکھنا میرے لیے کافی نہیں ہے؟ نمبر 5، اب وہ بندے کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کے لیے کہے گا، تم تو بہت عظمت والے شب بیدار اور افضل ہو۔ اگر اللہ پاک نے اس سے بچایا تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دے گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے چن لیا اور توفیق بخشی اور میرے عمل کو اپنے فضل سے عظیم کیا۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو اللہ پاک کی مجھ پر اس نعمت کے مقابلے میں اس عمل کی کیا وقت تھی کہ اس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چن لیا، حالانکہ میں اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں۔ نمبر 6، پھر شیطان ایسا خطرناک وار کرتا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، اور اسے وہی سمجھ پاتا ہے جو پوری طرح ہوشیار ہو۔ چنانچہ وہ بندے سے کہتا ہے، تو چھپ کر عمل کرتا رہ، اللہ پاک اسے لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ یوں شیطان عمل کرنے والے کا عمل مشکوک کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد بندے کو ریاکاری میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک بندے کی حفاظت فرمائے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کرتا ہے، او لعنتی، پہلے تو میرے عمل میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا رہا اور اب مجھے مخلص ہونے کا کہہ کر وار کر رہا ہے تاکہ میرا عمل خراب ہو جائے۔ سن، میں تو اللہ پاک کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، اس کی مرضی میرے عمل کو ظاہر کرے یا پوشیدہ رکھے، اس کی مرضی وہ مجھے عزت دے یا حقیر کرے، میرا معاملہ اللہ پاک کے سپرد ہے، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اسے لوگوں میں ظاہر فرماتا ہے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ نمبر 7، اب شیطان اس پر مزید حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تجھے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تو خوش بخت پیدا کیا گیا ہے تو عمل نہ کرنا تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، اور اگر تو بدبخت پیدا کیا گیا ہے تو عمل کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر اللہ پاک یہاں بھی اسے بچاتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے، میں تو محض ایک بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کے سبب بندے پر حکم کو بجا لانا ضروری ہے، اور رب عز و جل اپنی ربوبیت کو خوب جانتا ہے، وہ جو چاہے حکم دے اور جو چاہے کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسا بھی ہوں مجھے میرا عمل فائدہ دے گا، کیونکہ اگر میں خوش بخت ہوں تو زیادہ ثواب کی خاطر عمل کا محتاج ہوں، اور اگر بدبخت ہوں تو پھر بھی عمل کا محتاج ہوں، تاکہ خود پر عبادت چھوڑنے کا بوجھ تو نہ ڈالوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی عبادت کرنے پر میری پکڑ فرمائے گا، نہ ہی مجھے کوئی نقصان دے گا۔ بالفرض اگر مجھے جہنم ہی میں ڈالا جانا ہے تو نافرمان ہونے کے بجائے فرما بردار ہو کر جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کا وعدہ حق اور اس کا فرمان سچ ہے، بے شک اس نے عبادت پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، پس جو شخص ایمان و عبادت کے ساتھ اللہ پاک سے ملے گا وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ جنت کا مستحق اپنے اعمال کے سبب نہیں بلکہ اللہ پاک کے سچے وعدے کے سبب ہوگا۔ اسی معنی کے متعلق اللہ پاک نے سعادت مند یعنی اہل جنت کے اس قول کی خبر دی ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، ہوشیار ہو جاؤ کیونکہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا تم دیکھ اور سن رہے ہو، اور تمام افعال و احوال کو اسی پر قیاس کرو، اور اللہ پاک سے مدد اور اس کی پناہ مانگو، کیونکہ معاملہ اسی کے قبضے میں ہے، اور توفیق بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت و قوت بلند و برتر اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ چوتھی رکاوٹ نفس ہے۔ اللہ پاک تمہیں اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
پھر تم پر برائی کا حکم دینے والے اس نفس سے بھی بچنا لازم ہے۔ یہ سب سے زیادہ نقصان دہ دشمن ہے، اس کی آفت بھی سخت تر ہے، اس کا علاج بھی مشکل ترین، اس کی بیماری انتہائی خطرناک اور دوا انتہائی دشوار ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ دشمن جسم کے اندر موجود ہے، اور جو چور جب گھر کا ہو تو اس سے بچنا مشکل اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شاعر نے سچ کہا۔ ترجمہ: میرا نفس مجھے ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے جو مجھے نقصان دیں، یہ میری بیماریاں اور درد بڑھا رہا ہے۔ جب میرا دشمن میرے پہلوؤں کے درمیان ہے تو پھر میں اس سے بچنے کی تدبیر کیسے کر سکتا ہوں؟ دوسری وجہ، نفس انسان کا محبوب ہے، اور انسان اپنے محبوب کے عیوب سے ویسے ہی اندھا ہوتا ہے، بلکہ وہ محبوب کے عیب دیکھنا ہی نہیں چاہتا، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔ ترجمہ: جس سے تیری محبت، بھائی چارہ یا رضامندی ہوگی، اس کے عیب تجھے نظر نہیں آئیں گے۔ رضا و محبت والی آنکھ ہر عیب سے اندھی ہوگی، اور دشمنی والی آنکھ برائیاں ہی دکھاتی ہے۔ جب حالت یہ ہو کہ انسان اپنے نفس کی برائی کو بھی اچھا سمجھنے لگے اور نفس کے عیبوں کی طرف نظر نہ کرے، حالانکہ نفس اس کی دشمنی اور اسے نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو اگر اللہ پاک نے اپنے فضل و رحمت سے محفوظ نہ فرمایا تو عنقریب وہ ذلت و ہلاکت میں جا پڑے گا اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا۔ ہر مصیبت کی جڑ۔ میں کہتا ہوں، اے آدمی، ایک نقطے پر غور کر لے تو یہی کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تو غور کرے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ روز اول سے قیامت تک ہر فتنے، ذلت و رسوائی، ہلاکت و گناہ اور مخلوق کو پہنچنے والی ہر مصیبت کی جڑ یہی نفس ہے۔ کہیں تو یہ اکیلا ہی مصیبت کھڑی کرتا ہے، اور کہیں اپنے ساتھیوں اور مددگاروں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی سب سے پہلی نافرمانی ابلیس نے کی تھی۔ غلبہ تقدیر کے بعد اس کا سبب بھی تکبر و حسد کی صورت میں خواہش نفس ہی تھی، جس نے ابلیس کو 80,000 سال عبادت کرنے کے باوجود گمراہی کے سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ دیکھو، اس کی نافرمانی کے وقت دنیا تھی نہ مخلوق اور نہ ہی شیطان، بلکہ اکیلا نفس ہی اپنے حسد و تکبر کے ساتھ موجود تھا۔ تو نفس نے اس کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کیا۔ پھر حضرت سیدنا آدم و حوا علیہم السلام سے جو لغزش واقع ہوئی، اس میں بھی خواہش نفس کا حصہ تھا اور ہمیشہ کی زندگی کی طمع تھی، یہاں تک کہ شیطان کی بات سے انہیں دھوکہ ہو گیا۔ اس کام میں نفس شیطان کا مددگار اور شیطان شریک تھا۔ پس اس لغزش کے سبب حضرت سیدنا آدم و حوا علیہم السلام جو جوار الہی اور جنت الفردوس کی رہائش سے علیحدہ ہو کر اس فانی، حقیر، کھوٹی اور ہلاکت خیز دنیا میں آ گئے، اور یہاں انہیں کس قدر مشکلات پیش آئیں، اور اس دن سے لے کر قیامت تک ان کی اولاد بھی دنیاوی آزمائشوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر حضرت سیدنا حابیل رحمۃ اللہ علیہ اور قابیل کا واقعہ دیکھو تو اس کا سبب بھی حسد اور لالچ تھے۔ پھر ہاروت اور ماروت فرشتوں کا جو واقعہ ہوا، اس کا سبب بھی خواہش نفس تھی۔ یوں ہی قیامت تک ہر برائی کے پیچھے نفس کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ تم مخلوق میں جو بھی فتنہ، گمراہی، گناہ اور ذلت و رسوائی دیکھو گے، اس کا سبب نفس اور اس کی خواہش ہی نظر آئے گی۔ اگر یہ نفس نہ ہوتا تو مخلوق سلامتی اور خیر میں ہی رہتی۔ جب یہ دشمن یعنی نفس اس قدر نقصان پہنچانے والا ہے تو عقل مند پر لازم ہے کہ اس سے بچاؤ کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک ہی اپنے فضل و کرم سے توفیق و ہدایت دینے والا ہے۔ نفس یک بارگی زیر نہیں ہوتا۔ اگر تم کہو کہ اس دشمن یعنی نفس سے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ اور کیا تدبیر کی جائے، ہمیں بتائیے، تو یاد رکھو، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نفس کا معاملہ بہت مشکل اور دشوار ہے۔ دیگر دشمنوں کی طرح اسے یک بارگی زیر کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ سواری اور نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ منقول ہے کہ ایک دیہاتی نے کسی شخص کو یہ دعا دی: اللہ پاک نفس کے سوا تیرے سب دشمنوں کو رسوا کرے، لہٰذا اسے ایک ہی مرتبہ میں پچھاڑ دینا ممکن نہیں، کیونکہ اس میں نقصان ہے۔
تمہیں ضرورت ہے درمیانی راستہ اختیار کرنے کی، وہ یوں کہ نفس جس قدر نیکی کا کام برداشت کر سکے اسی قدر اس کی نشو و نما کرو اور اسے طاقتور بناؤ، اور اسے اس حد تک کمزور کرو اور قید میں رکھو جب تک معاملہ حد سے نہ بڑھے۔ الغرض نفس کے معاملے میں تمہیں سخت علاج اور باریک بینی سے کام لینا پڑے گا، اور نفس کے متعلق ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اسے تقوی اور پرہیزگاری کی لگام دو تاکہ تمہیں دونوں فائدے نصیب ہوں، یعنی نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ خواہش نفس کو توڑنے کے 3 طریقے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ نفس امارہ تو سرکش، ضدی اور بد فطرت درندہ ہے، یہ لگام سے کہاں قابو میں آئے گا، لہٰذا اسے زیر کرنے کا کوئی اور طریقہ بیان فرما دیجئے۔ تو سنو، تم ٹھیک کہتے ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ذلیل و رسوا کرو یہاں تک کہ تم اسے لگام ڈال سکو۔ ہمارے علماء کرام علیہم الرحمہ نے فرمایا 3 چیزوں کی مدد سے نفس کو ذلیل اور اس کی خواہش کو توڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، خواہشات سے روکنا، کیونکہ اڑیل جانور کو جب چارہ کم ملتا ہے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالنا، کیونکہ چارہ کم دینے کے ساتھ ساتھ گدھے پر بوجھ بھی بڑھا دیا جائے تو وہ بھی بے بس ہو کر قابو میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک سے مدد مانگنا اور اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا کہ وہ تمہاری مدد کرے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا تم نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ بات نہیں سنی؟ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ جب تم ان باتوں پر ہمیشگی اختیار کرو گے تو اللہ پاک کے حکم سے سرکش نفس تمہارے تابع ہو جائے گا، تم اسے لگام دے کر اپنے قابو میں کر لو گے اور اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔